اللہ، اس کا ترجمہ ہم نے کیا اللہ کے نام سے شروع۔ با کا معنی سے، اسم کا معنی نام، اللہ اللہ، اللہ کے نام سے شروع یا شروع کرتا ہوں میں۔ الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے اعوذ باللہ کے بارے میں پڑھا کہ اعوذ باللہ پڑھ کر انسان شیطان مردود کے شر اور وسوسوں سے اپنے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ آج کے سبق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلقہ مختصر سی بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو بڑی چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی ذات پر ایمان، اور نمبر دو، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ یعنی جو آدمی اپنے کسی کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، وہ گویا اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میرا تجھ پر ایمان ہے اور تیرے بھروسے سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر بسم اللہ کے شروع میں ہے با۔ با کے کئی معنی آتے ہیں۔ مشہور معنی با مصاحبت کے لیے آتی، مصاحب کہتے ہیں ساتھی کو۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ تیرے نام کی مصاحبت کے ساتھ، کہ تیرا نام میرا ساتھی بن جائے، میرا رفیق بن جائے، میں اپنے کام کو شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے ساتھ اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ ایک معنی اس کا آتا ہے استعانت۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا نا، مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کی مدد سے میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ اور جو اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ آدمی کبھی پشیمان نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور با کا ایک معنی برکت بھی ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، جس کام میں اللہ کے نام کی برکت آ جائے تو وہ الحمدللہ وہ کام اپنی منزل تک ضرور پہنچ کے رہتا ہے۔ ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں، قدیم زمانہ میں نا، دور جاہلیت میں مشرکین بتوں کا نام لے کر اپنے کاموں کو شروع کرتے تھے۔ ان کے بتوں میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، 3 بت بڑے تھے، لات، عزا اور منات، مکے کے مشرکوں کے۔ تو وہ اپنا کوئی بھی کام شروع کرتے نا تو کہتے تھے بسم اللہ والعزا والمناتی، لات، عزا اور منات کے نام سے میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ یعنی بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ تم اپنے اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 3 بتوں کے نام رہے رہے، تم اپنے اللہ کے 3 نام لو۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو پہلے لوگ تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، وہ 5 بت، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، قرآن پاک میں ہے، ان 5 بتوں کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے تھے۔ تو ہمیں حکم ہوا کہ تم اپنے اللہ کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرو۔ ایسے ہی عیسائی اب تک، چونکہ عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ کس کس کے؟ وہ کہتے ہیں ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے، ایک روح القدس ہے۔ تو 3 کے ناموں سے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں، بیٹا، باپ اور روح القدس۔ بیٹے سے عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں، باپ سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لیتے ہیں، اور روح القدس سے جبریل امین مراد لیتے ہیں۔ تو وہ ان تینوں کے نام سے اپنے کام کو آج تک شروع کرتے ہیں۔
ہم مسلمان ہیں، ہم کس کے نام سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر بسم اللہ کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے نا، یہ قرآن پاک میں سورہ نمل ہے۔ کون سی صورت؟ سورۃ النمل، 19ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 30 ہے، جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ مذکور ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا یہ ایک حصہ ہے بسم اللہ۔ باقی یہ جو صورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے نا، جو بھی سورت شروع ہوتی ہے نا، اس صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں بسم اللہ ہر صورت کی آیت نہیں ہے، ہر صورت کا جز اور حصہ نہیں ہے، مستقل قرآن کی ایک آیت ہے۔ لیکن دو صورتوں کے شروع میں، جو صورتوں کے شروع میں جو لکھی جاتی ہے نا، یہ فاصلہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ پہلی صورت ختم ہو گئی ہے، اب دوسری صورت شروع ہو گئی۔ پہلی صورت ختم ہو گئی ہے، اب عبداللہ ابن عباس سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمان القرآن ہے، حبر الامہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی صورت کے ختم ہونے کا تب پتہ چلتا جب دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی، یعنی وہ نازل ہو کے بتا دیا جاتا پہلی صورت ختم ہو گئی ہے، اب دوسری صورت شروع ہو گئی۔ اس لیے جو حافظ تراویح میں قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ صورتوں کے شروع میں اونچی بسم اللہ نہیں پڑھتے، آہستہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اونچی ضرور پڑھتے ہیں، چونکہ قرآن پاک کی ایک یہ مستقل آیت ہے، اس لیے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تاکہ قرآن مکمل ہو جائے، قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ اب یہ جو کہا ہے نا کہ صورتوں کے شروع میں یہ لکھی جاتی ہے بسم اللہ، اتفاقی بات ہے، سوائے سورہ توبہ کے سب صورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن آیا یہ ساری صورتوں کی ایک آیت ہے، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے یا نہیں؟ تو اس میں ائمہ اور مجتہدین کا اختلاف ہے۔ احناف رحمہم اللہ، چونکہ ہم حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت کی یہ جز نہیں ہے، ہر صورت کی یہ آیت نہیں ہے، صرف قرآن کی مستقل آیت ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کے دلائل صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان، نماز سے مراد ہے یہاں سورہ فاتحہ۔ اب وہ کیسے تقسیم ہے، حدیث مبارکہ لمبی ہے، لیکن ہم اپنی اس بات پر دلیل پکڑ رہے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کی آیت نہیں ہے، ہر صورت کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، نماز سے مراد ہے سورہ فاتحہ۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمیدنی عبدی۔ نماز کو نا بڑی توجہ سے پڑھنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کے لیے۔ بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اپنے بندے کو دے دیتا ہوں، بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اپنے اس بندے کو دے دیا۔ الحمدللہ رب العالمین یہ میرے لیے، حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم یہ میرے لیے، اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یہ بھی میرے لیے۔ یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے کہ عبادت صرف میری ہے اور بندے کی مدد کی میرے بندے کو ضرورت ہے، تو بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے، مدد مانگی میں نے اپنے بندے کی مدد کر دی۔ سبحان۔ اور آگے والا جو حصہ نا اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ اس میں جو مجھ سے مانگتا ہے وہ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں، اور وہ صراط مستقیم کی دعا بندہ مانگتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پتہ چلا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، جز نہیں ہے، اگر آیت ہوتی نا تو آپ بسم اللہ کو بھی ذکر فرماتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قرآن مجید کی ایک صورت ہے 30 آیتوں پہ مشتمل ہے. جو بندہ اسے پڑھتا ہے نا اپنے پڑھنے والے کی وہ شفاعت کرتی ہے, سفارش کرتی ہے اور اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی. وہ کون سی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, یعنی سورۃ الملک ہے. اب اگر آپ سورۃ الملک کھولیں نا 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے, گنیے گا آج کہ اس کی 30 آیات ہیں بسم اللہ کے علاوہ. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جو 30 آیات پہ مشتمل ہے. تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ قرآن پاک کی ہر صورت کا جز نہیں. اگلی بات یہ سمجھیں کہ آیا بسم اللہ کو, یہ جو ہم نمازیں نا دو طرح کی ہیں. ایک ہے جہری نماز جس میں امام اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھتا ہے, اسے کہتے ہیں جہری نماز, جہرن قرآن پڑھنا, اونچی آواز میں قرآن پڑھنا. اور ایک ہے سری نمازیں. سرن کا معنی ہوتا ہے مخفی آہستہ آواز میں قرآن پڑھنا. تو سری نمازوں کے اندر تو ظاہری بات ہے باقی تلاوت بھی آہستہ ہوتی ہے, بسم اللہ بھی آہستہ پڑھی جاتی. لیکن جو جہری نمازیں جن میں اونچی قرات کی جاتی ہے تو آیا ان کے اندر بسم اللہ اونچی پڑھی جائے گی یا آہستہ پڑھی جائے گی؟ تو یہ مسئلہ بھی ائمہ کے درمیان مختلف ہی ہے. لیکن یاد رکھیں اس میں بھی صحیح اور قوی بات یہی ہے کہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے گا, بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے گا. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت یہ ہے, سیدنا انس بن مالک سب کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, روایت کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی. ان نے سب نے اپنی تلاوت کا آغاز الحمدللہ سے کیا, یعنی بسم اللہ سے نہیں, اونچی آواز میں الحمدللہ. چنانچہ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے ان میں سے کسی کو اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا. لیکن یاد رکھیں یہ مسئلہ ذہن نشین کریں, نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ اعوذ باللہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. تو بسم اللہ کا نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے. جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم دوسری صورت ملاتے ہیں نا, اگر تو صورت کے شروع سے صورت ملا رہے ہیں, ایک ہے قرآن میں سے کہیں سے پڑھنا, وہاں نہیں, سورت سے اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو دوسری صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے, یعنی ثواب کا کام ہے. بسم اللہ پڑھنا کس کا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے ہاں, لیکن اس کے لیے مستحب جو الفاظ ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر, یہ الفاظ مستحب ہیں. اگر کوئی اکیلا یہ کہہ دیتا ہے نا بسم اللہ تب بھی ٹھیک ہے, اکیلا کو یہ کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب بھی ٹھیک ہے. لیکن مستحب یہ ہے, زیادہ ثواب کا کام یہ ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر ہے پڑھ کر ذبح کرے. اگر کوئی جان بوجھ کے قصائی نہیں پڑھتا, ایک تو ہے بھولنا, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ان جانوروں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو اگر جان بوجھ کر جانور کو ذبح کرتے ہوئے کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تو اس جانور کا کھانا حرام ہے, اس جانور کا کھانا حرام ہے. لیکن ایک آدمی ذبح کرتے ہوئے بھول جاتا ہے, مومن ہے, مسلمان ہے, ذبح کرتے ہوئے بھول گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ ہر مومن کے دل میں ہے, تو اس کا ذبح شدہ جانور اس کا کھانا حلال ہے. جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دے بسم اللہ تو اس جانور کا کھانا حرام ہے. اب ہم نے جتنے بھی کام کرنے ہیں نا, کوئی بھی کام کرتے ہیں, مثلا طہارت ہے, وضو بناتے ہیں, لباس پہنتے ہیں, اتارتے ہیں, جوتا پہنتے ہیں, جوتا اتارتے ہیں, سواری پہ بیٹھتے ہیں, اترتے ہیں, سوتے ہیں, بستر جھاڑتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں بشرطے کہ کام جائز ہو, ناجائز نہ ہو. اس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے.
اور اگر ہم اس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے نا تو بسم اللہ پڑھنے کی بدولت اس کام کے اندر برکت آ جائے گی، اور نہیں پڑھیں گے تو آپ نے فرمایا وہ کام ایسا ہے جیسے جانور کی دم کٹی ہوئی ہو نا تو جانور بدصورت معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی وہ کام بھی ایسے ہے جیسے اس کی دم کو آپ نے کاٹ دیا بسم اللہ نہ پڑھ کے۔ تو بسم اللہ ہر کام سے شروع سے پہلے اسے پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا کل امر ذی بال، ہر اچھا کام، ہر جائز کام لم یبدأ بسم اللہ، جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے فہو اقطع، وہ ایسے جیسے اس کی دم کٹی ہوئی ہے، وہو ابتر، وہ ایسے جیسے اس کی دم کٹی ہوئی، یعنی بے برکتہ ہے۔ لیکن ہم کاروبار کرتے ہیں، اپنے کام کا آغاز کوئی سلائی کرتا ہے، مشین چلانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، کوئی اپنا سودا لے کے جانے لگتا ہے گھر سے تو نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، تو انشاءاللہ جو چیز لے کے جائے گا، جو کام شروع کرے گا، انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے بیٹے تھے ایک چھوٹے جو ان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ تو ایک دن دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے تو یہ بچے نا دور سے یوں ہاتھ کھانے والے برتن میں مارنے لگے۔ تو دیکھیں ہم عموماً کہتے ہیں جی بچہ ہے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، حالانکہ چھوٹا سا بچے ہیں، لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا انداز کتنا پیارا۔ آپ نے پہلے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، کتنا پیارا خطاب ہے، قریب ہو جاؤ۔ پہلا تو یہ کیا کہ قریب ہو کے کھانا کھاؤ، دوسرا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، تیسرا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ہی بات میں آپ نے 4 کھانے کے آداب چھوٹے سے بچے کو بتلائے، جن بچوں کو ہم چھوٹا کہہ کے یہ چیزیں بتانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ کھانے سے پہلے اگر پڑھی جائے تو اس کے اندر شیطان شریک نہیں ہوتا، کھانا برکت والا ہوتا ہے، اور اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں شریک ہوتا ہے، وہ کھانا بے برکتہ ہوتا ہے، بوتا کھانا بھی ہو نا تو پورا نہیں آتا۔ اب دیکھیں انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے نا تو کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے اسباب ہوں گے، دنیا دارالاسباب ہے، اسباب ہوں گے، اس کے پاس وسائل ہوں گے، پھر ہی وہ کام شروع کر پائے گا۔ دوسری چیز، اب کام تو شروع کر لیا، ادھورا نہ رہ جائے، توڑ لگ جائے۔ جیسے ہم نے یہ ترجمہ قرآن شروع کیا ہے تو یہ بھی ادھورا نہ رہ جائے، توڑ لگ جائے۔ ایک تو یہ کہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی ضرورت تھی، تپائیوں کی ضرورت تھی، پھر اپنے لیے وقت نکالنے کے یہ اسباب تھے سارے۔ اب دوسرا یہ کہ جس کو شروع کیا ہم نے یہ توڑ لگ جائے، ادھورا نہ رہے، مکمل ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد بھی ہمیں مل جائے، رزلٹ اچھا مل جائے، ثمرات اور نتیجہ اس کا اچھا مل جائے۔ اب آئیے دیکھیے، بسم اللہ سے اگر کوئی بھی کام اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے تو اس میں یہ تینوں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، تینوں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہمیں اسباب درکار ہے، تو بسم اللہ میں پہلا نام ہے اللہ، اللہ کا نام، اسباب مہیا کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جب ہم نے کہا نا بسم اللہ، تو اس کے کہنے سے ہی گویا اللہ سے ہم نے مدد مانگی کہ اے اسباب مہیا کرنے والی ذات، ہمیں ہمارے اس عمل کے لیے اسباب مہیا کر دے۔ نمبر 2، اب وہ کام ادھورا نہ رہے، پورا ہو جائے، تو آگے جو ہے نا رحمان، بڑا مہربان، بڑا مہربان، کیا مطلب کہ یا اللہ کام تو شروع کر لیا، اب ادھورا نہ رہے کیونکہ تو بڑا مہربان ہے، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دے تاکہ یہ کام مکمل ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اور تیسرا ہے رحیم، رحیم کیا مطلب کہ کام مکمل بھی ہو جائے اور اس کام پر مجھے رزلٹ بھی مل جائے، مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ، تفسیر بیضاوی نا درس نظامی میں پڑھائی جانے والی ایک تفسیر ہے، علامہ بیضاوی اس میں فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی
کہ یہ جو رحمان ہے رحمان، اس کا معنی ہے رحمان الدنیا، اس کا تعلق ہے دنیا سے۔ رحمان میں اللہ کی رحمت زیادہ ہے رحیم کی بنسبت، اس نے کہتے بے حد مہربان، بے حد، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ چونکہ دنیا میں اللہ کی رحمت مومن پر بھی ہے، کافر پر بھی ہے، ماننے والے پر بھی ہے، منکر پر بھی ہے، انکار کرنے والے پر بھی ہے۔ تو اس کا تعلق ہے رحمان سے۔ دیکھیں سورج اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، اس کا فائدہ مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، کافروں کو بھی۔ یہ رحمان ہے اللہ۔ جو اللہ کے منکر ہیں اس کا فائدہ انہیں بھی ہوتا ہے۔ اور رحیم، رحیم الآخرہ، اس کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور ایمان والے گھرانے کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آخرت میں کافروں کے ساتھ معاملہ ہوگا اللہ کے عدل کا، انصاف کا، اور ایمان والوں کے ساتھ معاملہ ہوگا اللہ کے رحم کا، فضل و کرم کا۔ سبحان اللہ۔ تو اب بسم اللہ سے جس کام کو شروع کریں گے، اسباب میں اگر پریشانی ہے تو اللہ انہیں بھی آسان کر دیں گے۔ وہ کام ادھورا نہیں رہے گا، توڑ لگے گا اگر یقین سے پڑھیں گے۔ اور پھر جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ مقصد ہے ہماری آخرت۔ یہ جو قرآن ہم شروع کر رہے ہیں نا، تو اس سے مقصد ہماری آخرت ہے۔ دکاندار دکان شروع کرے، اس سے مقصد ہے اسے حلال روزی اتنی ملے، کسی کا محتاج نہ رہے، وہ انشاءاللہ اسے دستیاب ہوگی۔ تو بسم اللہ سے جس کام کو شروع کریں گے تو وہ کام ادھورا بھی نہیں ہوگا، پورا ہوگا، اور اس پر رزلٹ بھی ہمیں مکمل حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے، عموماً نا آپ نے دیکھا ہوگا تحریروں کے شروع میں نا 786 لکھ دیتے ہیں۔ یہ 786 کیا ہے؟ آیا 786 لکھنے سے یا پڑھنے سے بسم اللہ کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ تو اچھی طرح سمجھیں، 786 یہ بسم اللہ نہیں ہے، یہ بسم اللہ نہ ہی 786 کو پڑھنے سے بسم اللہ والی برکات حاصل ہوں گی۔ لیکن یہ جو لکھا جاتا ہے نا، عموماً لوگ لکھتے اس لیے ہیں تاکہ وہ ورقہ نیچے نہ گرے، بے ادبی نہ ہو۔ اگر اللہ کا نام لکھا ہے تو یہ علامت ہے، نشانی ہے کس بات کی؟ کہ لکھنے والے نے اپنی تحریر کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا ہے، یعنی اس نے جو اوپر 786 لکھا ہے نا، یہ اس بات کی علامت اور رہنمائی ہے کہ اے تحریر کو پڑھنے والے، لکھنے والے نے اپنی تحریر کو بسم اللہ پڑھ کے لکھا ہے، اور تو بھی اس کی تحریر کو 786 پڑھ کے نہ پڑھ، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھ۔ بسم اللہ کی بڑی برکات ہیں، بڑی برکات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار تھے، ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سواری کو ٹھوکر لگی، اور تو پیچھے بیٹھے صحابی نے کہا تعیس الشیطان، تعیس الشیطان، شیطان تباہ ہو، برباد ہو۔ جیسے عموماً ہمیں کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، ایسا کہنے سے شیطان یہ سمجھتا ہے میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی کوئی، اس لیے تو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہ آج کل چلتا ہے نا معاملہ کہ جس آدمی نے فیمس ہونا ہو، مشہور ہونا ہو، ایسا کام کرے کہ ساری دنیا سے برا بھلا کہے، منٹوں میں مشہور ہو جائے گا، منٹوں میں۔ یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی یہی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم پتہ چلے گا ساری دنیا کو فلاں بندہ ہے، میری حکومت مجھے بچا تو لے گی لیکن میں مشہور ہو جاؤں گا، سارے مجھے ریسرچ کریں گے نیٹ میں فلاں بندہ کے نام سے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے شیطان سمجھے گا میری بھی کوئی ویلیو ہے، اسی لیے تو لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے موقع پر یہ کہا کرو بسم اللہ۔ اس سے ہوگا کیا؟ مسند احمد کی روایت میں ہے اذا قلت بسم اللہ، یہ اکیلا بسم اللہ کہنا بھی کافی ہے، یعنی ہم کھانا شروع کرتے ہیں نا تو یہ کہہ دیں بسم اللہ، تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ لیں بسم اللہ و برکت اللہ، تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ لیں بسم اللہ
وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ، تب بھی ٹھیک ہے۔ اکیلا بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بھی یہ آداب سکھلائیں کہ کوئی بھی بغیر بسم اللہ کے کوئی کام نہ کرے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا ہم اہتمام کریں۔ تو آپ نے فرمایا اذا قلت بسم اللہ، جب تو نے بسم اللہ کہہ لیا، تصاغر، تو اس سے شیطان ذلیل ہو جائے گا، اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے چھوٹی سی چیونٹی ہے۔ اور تم کہو گے تائس الشیطان، شیطان تو موٹا ہٹا کٹا ہو جائے گا۔ تو اس لیے بسم اللہ میں اتنی برکت ہے، اتنی پاور ہے کہ شیطان کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتی۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا سن 6 ہجری میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی غرض سے 1400 یا 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ آئے، حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کیا۔ مشرکین مکہ نے آگے سے کہا جی ہم آپ کو مکہ المکرمہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس موقع پہ جو صلح نامہ لکھا گیا، لکھنے والے تھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے تحریر کا آغاز، یہ تحریر کا آغاز نا بسم اللہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ تحریر بھی تو ایک کام ہے نا، اور ہر کام کے شروع میں ہم نے بسم اللہ پڑھنی۔ تو چاہے اگر لکھا نہیں تو کم از کم لکھنے سے پہلے پڑھ لیں، لکھنا ضروری نہیں لیکن پڑھ لینا سنت ہے۔ ہاں بطور علامت کے پڑھ لیں زبان سے بسم اللہ، بطور علامت کے وہ ڈال لیا جائے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ مشرکین نے کہا کہ ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، ہمیں کیا پتہ رحمان رحیم کون ہے، تو آپ لکھو بسمک اللہم، جسے ہم اللہ کو جانتے ہیں بس لکھو بسمک اللہم۔ تو آپ نے فرمایا کہ لکھ لو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس موقع پہ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ان کو کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے آپ کہیں ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ تم رحمان کو پکارو یا اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس نام کے ساتھ بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، یہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، یہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو رحمان رحیم باہر کیف بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ نے فرمایا اپنے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام یہ لے لیا کرو۔ جب تم لوگے تمہیں ہدایت مل گئی، تمہیں رزق دے دیا گیا، تمہیں تمہاری شیطان کے شر سے کفایت کر لی گئی، تمہیں شیطان اور دشمن کے شر سے بچا لیا گیا، سبحان اللہ۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بس اتنا سا پڑھا۔ اور گھر میں داخل ہو تب بھی پڑھو کہ اللہم، بسم اللہ پڑھ کے اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو اس بسم اللہ کو ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اپنے لیے ایسے مضبوط اور لازم کر لیں کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی کام شروع ہو نہ۔ چونکہ بسم اللہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، مستقل ایک آیت، ایک تو سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کا یہ ایک حصہ ہے، اور ایک مستقل قرآن کی ایک آیت ہے۔ اس لیے جس کاغذ پر بسم اللہ لکھا ہو بغیر وضو کے اس جگہ کو چھونا جائز نہیں۔ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، جیسے قرآن جہاں لکھا ہو بغیر وضو کے اسے ہم چھو نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ ہی قرآن کو چھو سکتے ہیں، یعنی باوضو لوگ۔ تو جس پر بسم اللہ لکھی ہے تو باوضو ہی اس کو چھو سکتے ہیں، بے وضو نہیں۔ ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت جنابت میں، یا عورتوں کے جو ماہواری کے ایام ہیں، یا بچے کی ولادت کے جو ایام ہیں، چونکہ ان ایام میں یا حالت جنابت میں انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس موقع پر بھی بسم اللہ کو بطور قرآن کی آیت کے نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن بطور ذکر کے، جیسے نا ہر کام کے شروع سے بسم اللہ پڑھو،
تو یہ بطور ذکر کے ہے، یہ بطور قرآن کی آیت کے نہیں ہے، تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جیسے ایک عورت کے بارے میں امرہ مرغینانیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے کہا حالانکہ قرآن کی یہ آیت ہے، تو پھر اسے بغیر بندہ جنابت کی حالت میں یا ماہواری کے ایام میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے، حالانکہ قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا؟ تو انہوں نے کہا چونکہ اس میں اللہ کا نام ہے، اور یہ انسانوں کے سب سے بڑے محبوب ہیں اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی، تو کوئی بھی محبوب اپنے محب کو اپنا نام لینے سے روکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ ہم جنابت میں بھی ہوں تو بطور ذکر کے، قرآن کی آیت کے نہیں، بطور ذکر کے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں اب قرآن کا آغاز ہے بسم اللہ کی با سے، اور قرآن کا اختتام ہے والناس کی سین پر، والناس کی سین پر۔ اس کے بارے میں ایک غزنی کے مشہور شاعر ہیں سنائی رحمہ اللہ تعالی، اولیاء اللہ میں سے تھے، تو وہ فرماتے ہیں، فارسی کا ان کا شعر ہے کہ دیکھیں قرآن کا آغاز ہے بسم اللہ کی با سے، اختتام ہے سین پر، تو با اور سین کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ بس۔ کیا بنتا ہے؟ بس، یعنی رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے بس۔